بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ لگنے سے ایک قبطی شخص کی جان چلی گئی۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خوف سے مصر کو خیر بات کہنا پڑا۔ آپ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو آپ علیہ السلام اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ کس بستی کی طرف رخ کیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے توکل اللہ پر سفر شروع کیا تو آپ علیہ السلام کو مدین کے راستے پر ڈال دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ چنانچہ آپ چلتے چلتے مدین شہر پہنچ گئے۔ اس وقت تک آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا گیا تھا۔ یوں کہہ لیں اس وقت آپ بنی اسرائیل کے ایک نیک و صالح نوجوان تھے جو کہ دیکھنے میں بھی خوبرو تھے۔ سفر کی کیفیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مصر سے مدین تک کے سفر کے دوران سبزہ اور درختوں کے پتوں کے سوا کچھ نہ کھایا تھا۔ زیادہ چلنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی نالین بھی گھس گئے تھے اور تھک ہار کر ایک سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت خلق خدا میں آپ علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، مگر بھوک کا یہ عالم تھا کہ کھجور کے ایک ٹکڑے تک کی آپ علیہ السلام محتاج تھے۔ منقول ہے جب آپ علیہ السلام مدین شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک کنویں سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جبکہ کچھ فاصلے پر دو خوبرو لڑکیاں کھڑی اپنے جانوروں کو پیچھے دھکیل رہی تھیں کہ کہیں یہ ان لوگوں کے جانوروں کے ساتھ مل کر پانی نہ پی لیں جس سے لوگ خفا ہوں گے۔ وہ لوگ جب پانی پلاتے تو واپس لوٹتے ہوئے ایک بھاری بھرکم پتھر کنویں کے منہ پر رکھ دیتے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب لوگ واپس لوٹ گئے تو وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر آگے بڑھیں اور بچا کچا پانی اپنے جانوروں کو پلانے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ منظر دیکھا تو دل میں رحم جاگ اٹھا۔ اپنی بھوک اور کمزوری اور جسم کی ناتوانائی کا خیال کیے بغیر اٹھے اور کنویں سے بھاری بھرکم پتھر اکیلے اٹھا کر ایک طرف کر دیا۔ وہ پتھر کتنا وزنی تھا اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس پتھر کو 10 آدمی اٹھاتے تھے جسے آپ نے اکیلے ہی اٹھایا، پھر پانی نکالا جو ان دونوں کی بکریوں کے لیے کافی ہو گیا، اور پھر آپ علیہ السلام ببول کے درخت کے سائے کے نیچے چلے گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے پاس گئے اور پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو حالانکہ تمہارے جانور پانی سے بلک رہے ہیں؟ ان میں سے ایک نے شرماتے ہوئے جواب دیا، ہم غیر مردوں میں نہیں جاتی، جب یہ چلے جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گی۔ ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ پتھر ہٹا دیا تاکہ جانوروں کے لیے وافر پانی میسر آ سکے۔ یہ دیکھ کر لڑکیاں حیرت میں مبتلا ہو گئیں اور سوچنے لگیں یہ کون اجنبی ہے کہ جسے پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ ابھی ان سب سے زیادہ طاقت والا یہ لڑکیاں ابھی اس کشمکش میں تھیں کہ آپ علیہ السلام قریب موجود بابل کے درخت کے سائے میں چلے گئے اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ تاہم ان لڑکیوں نے بھی آپ علیہ السلام کی یہ دعا سن لی۔ وہ جلدی سے اپنی بکریوں کو ہانکتی ہوئی گھر لوٹیں۔ والد نے جب دیکھا کہ دونوں بیٹیاں خلاف معمول جلدی گھر لوٹ آئی ہیں تو پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ آج خلاف معمول جلدی واپس لوٹ آئیں۔ انہوں نے اپنے شفیق باپ سے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ والد نے ان میں سے ایک سے کہا، جاؤ اسی اجنبی کو بلا لاؤ کہ ہم اس کو اس خدمت کے بدلے معاوضہ ادا کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ علیہ السلام کو اس پانی پلانے کی اجرت ادا کریں۔ امام طبری نے اپنی تاریخ میں اس واقعے کو یوں نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کے باپ کے پاس جانے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تو وہ لڑکی آگے آگے چل پڑی۔ آپ علیہ السلام تھوڑے فاصلے پر اس کے پیچھے تھے۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کو بات کچھ ناگوار گزری لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا، کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا اور ویسے بھی آپ علیہ السلام خوف زدہ تھے۔ جب چلے تو ہوا بھی تیز چلنے لگی۔ راستہ بتانے کے لیے وہ لڑکی آگے آگے چل دی۔ بسا اوقات ایسے ہوتا کہ جب کبھی ہوا کا تیز جھونکا
آتا لڑکی کا کپڑا ادھر ادھر ہوتا، جس کی وجہ سے اس کی رانیں دکھائی دیتی، اور تفسیر روح البان میں ہے کہ لڑکی کی رانیں موٹی ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، تب بھی شرم و حیا کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ جیسے ہی تیز ہوا ہوتی آپ اپنا منہ کپڑے سے ڈھانپ لیتے تاکہ لڑکی کی رانوں پر نظر نہ پڑ سکے۔ بالآخر رہا نہ گیا اور لڑکی کو آواز دے کر روک لیا، کہنے لگے اے اللہ کی بندی، مجھے آگے چلنے دے اور تو مجھے راستہ بتاتی چل، جس طرف چلنا ہو تم اس طرف میرے پیچھے سے ایک کنکر اٹھا کر پھینک دیا کر تاکہ یہ اشارہ ہو سکے تمہارے گھر کی طرف۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بے شک یہ شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور انبیاء کا حسن اخلاق بھی امت کے لیے نمونہ ہی ہوتا ہے۔ بالآخر دونوں چلتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت شعیب اس وقت شام کا کھانا کھانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا، بیٹے بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام بھوکے تو ہیں ہی، تو پھر کھاتے کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ جو کام میں نے فی سبیل اللہ کیا، کہیں یہ کھانا اس کا گوشت نہ ہو جائے، کیونکہ میں اس قبیلے سے ہوں جو اپنے دین کے کسی عمل کو بیچتے نہیں، اگرچہ اس کے گوشت دنیا کے برابر سونا ہی مل جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی تمہیں اس کا گوشت نہیں دے رہا، بلکہ میری اور میرے ابا کی عادت ہے، ہم مہمان نوازی کرتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا تناول کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان، آپ علیہ السلام اسے نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ یہ توانا اور امانت دار ہیں۔ پھر اس لڑکی نے جو آپ علیہ السلام کو لینے گئی تھی، اس نے اپنے والد کو تمام واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں ان میں سے ایک لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، بشرطے کہ تم 8 سال میرے ہاں نوکری کرو، اور میں تجھ پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ انشاءاللہ تم مجھے خوش معاملہ اور بھلے لوگوں میں سے پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بس یہ بات میرے اور آپ علیہ السلام کے درمیان طے ہو گئی۔ ان 2 مدتوں میں جو بھی مدت پوری کروں گا تو مجھ پر کچھ زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر خدا گواہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ لڑکی جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی، نکاح بھی اسی کے ساتھ ہوا۔ یوں آپ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ہوئی، جو کہ شرم و حیا کا پیکر تھی۔ روایت میں ہے، آپ علیہ السلام نے عرصہ 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، اور اس سارے عرصے کے دوران آپ علیہ السلام کی اہلیہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ پھر حکم ربی ہوا اور آپ علیہ السلام اپنی زوجہ سمیت دوبارہ مصر کی طرف کوچ کر گئے۔ دعا ہے اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔